والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين صدق اللہ العظیم۔ پاک مالک کا پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کا پارہ نمبر 25 سورہ الزخرف اور آیت نمبر 26 اور 27 ارشاد فرمایا، ترجمہ کرتے ہیں، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو ضرور وہ جلد مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے بارے میں بیان ہوا کہ ان کے پاس اپنے شرک کے جواز کی دلیل صرف اور صرف اپنے آباء و اجداد کی پیروی ہے، اور اس آیت سے اہل عرب کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان کیے گئے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ سب جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے سے انکار کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت پر قائم رہے تاکہ اہل عرب اپنے جد اعلیٰ کے دین کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء میں سب سے زیادہ معزز ہیں اور وہ سب ان سے محبت کرتے ہیں، تو جس طرح انہوں نے بتوں کی عبادت کرنے میں اپنے آباء کی پیروی نہیں کی، اسی طرح انہیں بھی چاہیے کہ وہ بت پرستی کرنے میں اپنے قریبی آباء و اجداد کی پیروی چھوڑ دیں اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں اور دین حق کی اتباع کی طرف لوٹ آئیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کفار اپنے آباء و اجداد کی پیروی پر اڑے ہوئے ہیں انہیں وہ وقت یاد دلائیں جب ان کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلنے کے بعد بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عرفی چچا یعنی آزر اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں اور میں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، تو وہ ضرور مجھے جلد میری ہجرت گاہ کی طرف راستہ دکھائے گا جہاں جا کر میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، آگے فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ رجوع کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا جو کلمہ فرمایا تھا، کیا وہ کلمہ یہ تھا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو آپ نے اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا۔ چنانچہ آپ کی اولاد میں توحید کا اقرار کرنے والے اور توحید کی دعوت دینے والے ہمیشہ رہیں گے۔ آپ نے اسی باقی رہنے والے کلمہ اس لیے بنایا تاکہ ان کی نسل میں سے جو شرک کرے وہ توحید کی دعوت دینے والے کی بات سن کر شرک سے باز آ جائے اور اس توحید کے کلمہ کی طرف لوٹ آئے اور دین حق کو قبول کر لے۔ مزید فرمایا گیا کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمانے میں تنبیہ ہے کہ اے اہل مکہ، اگر تمہیں اپنے باپ دادا کا اتباع یعنی پیروی کرنا ہی ہے تو پھر یہ بھی دیکھو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا اور اپنی قوم کو رائے راست پر نہیں پایا۔ جب ان کو رائے راست پر نہیں پایا تو ان سے بیزاری کا اعلان فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو باپ دادا رائے راست پر ہوں، دین حق پر ہوں، ان کی اتباع کی جائے، اور جو باطل پر ہوں، گمراہی میں ہوں، ان کے طریقے سے بیزاری کا اعلان کیا جائے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پاک کلام سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب ہو۔